توبہ اللہ میری، اس ملک میں کیسے کیسی سٹوریاں چلتی ہیں، کیسے کیسے جو ہے نا بریکنگ نیوز آتی ہیں۔ خبر یہ دن کو گرم ہوئی، یعنی سویرے سویرے کہ جی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم صاحب کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ اے پی ایس پشاور یعنی آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو اتنے ڈھیر سارے بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے اور ان معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر بہت اندھوناک طریقے سے اس دنیا سے بھیج دیا گیا۔ ان کے والدین فریادی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایسے کیوں مارا گیا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا گیا ہے اور اب جناب بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ والدین کہہ رہے تھے کہ جو حکومت نے ہمیں کمپنسیشن دی ہے وہ کمپنسیشن ہم سے واپس لے لے، لیکن ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سامنے لائیں۔ اور وہ ان 5 لوگوں کے نام لے رہے ہیں جن کے نام جو ہے وہ اس ملک میں پہلے کوئی نہیں لیتا تھا، اور اب بھی میرے خیال میں جو کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی جناب اپنے کہتے نہیں ہمارے پر جلتے ہیں، وہ بھی ذکر نہیں کرتے۔ کورٹ نے پہلے ہائپ کریٹ کر دی کہ جی وزیر اعظم صاحب کو طلب کیا گیا اور اب نہ جانے کیا ہوگا، تو پھر کورٹ نے لالی پاپ دے دیا۔ اب لالی پاپ کی کہانی آپ کو بتانے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے کہا جی میں تو اس کی جنگ کے یعنی شروع سے ہی خلاف تھا۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کہا کہ میں تو اس کے خلاف تھا، تو پھر وہ کون تھے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ میں ہمیں افغانستان میں لے گئے؟ اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک بندہ بھی انوالو نہیں تھا، تو یہ تو کچھ اور ہی لوگ تھے جو ادھر تھے۔ تو پھر جناب ہمیں بتائیے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا چکر تھا، وہ کون تھے جو ہمیں لے گئے تھے، اور ہمیں افغانستان کے ساتھ اتنے سالوں سے نتھی کس نے کیا ہوا تھا۔ اس ملک میں اب بھی باہر سے کوئی نہیں آتا ہے، اس ملک کی اکانومی نوز ڈائیو ہے۔ اس ملک کے اندر وہ منو بھائی کہہ گئے کہ پہلے سڑکاں تے سو جاندے ساں، ہن اندروں بوئے تالے مار کے راتیں جاگدے رہنے ہیں۔ تو جناب اس ملک میں لوگ ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں، تو یہ کس نے کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ اس پہ وزیر اعظم صاحب صرف کریڈٹ لینے کے ہیں، میں تو جناب اس کے خلاف تھا اور میں تو خلاف ہی ہوں۔ تو پھر اگر سپریم کورٹ اس وقت کوئی اور ہمیں کہتی ہے تو ہم کمیشن بنا دیتے ہیں۔ پہلے کمیشن نے کیا سوا کٹا لوگوں کے لیے کیا، جو اب اگلا کمیشن جو ہے نا کچھ نکال کے لے آئے گا۔ جب ہر چیز کمپرومائزڈ ہو، جب آپ کی ہر ایک چیز کے اوپر اس طریقے سے کہ جو آپ کے من پسند رزلٹس ہوں، یعنی جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بتایا جاتا ہے، نہیں ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کس طریقے سے لکھنی ہے تاکہ سب جو ہے وہ مٹی نہ آئے، کالر جھاڑ کے سب نکل جائیں۔ جناب اس ملک میں اس رپورٹ میں اور کون کس رپورٹ کا ذکر کریں؟ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا ہوا؟ اس میں مٹی جھاڑ دی گئی۔ یہ ایبٹ آباد کمیشن بنا جس میں اسامہ بن لادن کو پتہ نہیں مارا کہ نہیں مارا، لیکن جو بھی کروائی ہوئی دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان اس قابل ہے، اس جوگا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، جن کا اب نیب میں قصہ چل رہا ہے کہ وہ چیئرمین ہیں کہ چیئرمین نہیں ہیں، تو جناب وہاں پر پیش ہوئی تو اس رپورٹ میں کیا ہوا، کس کے اوپر فکس ہوئی بات؟ پھر مسنگ پرسن میں کمیشن بنا، وہ بھی جاوید اقبال صاحب، تو اس میں کیا ہوا جو یہاں پر نکل آئے گا؟ اب سپریم کورٹ میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جج صاحب نے لکمہ دیا، انہوں نے کہا ہاں اگر وہ مستعفی ہو جاتے تو کوئی بہتر شخص آ جاتا۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ابھی چند دن پہلے ٹی ایل پی کا جو دھرنا اور وہ جو جھگڑا جی ٹی روڈ پر ہوا وزیر آباد تک، لاہور سے لے کر وزیر آباد تک، تو پولیس والے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، یعنی ان کا تو صحیح طرح سے ذکر بھی نہیں ہوا کہ جو اپنی جان سے گئے اور اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ اور پھر وہ ایک جونیئر پولیس آفیسر جس نے اپنے ہاسپٹل بیڈ سے اپنے آئی جی کو خط لکھ دیا کہ ہم تو اپنی ڈیوٹی بہت اعلیٰ نبھا رہے تھے اور ہم بہت زبردست کمیٹڈ تھے کہ ہم جو ہے وہ بصورت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں گے، پیچھے سے ہمیں ایک جو ہے وہ ریزرو فورس دی گئی، تو جب ہم آگے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور اس احساس میں تھے کہ ہمارے لیے پیچھے جو ہے وہ کور اویلیبل ہے، تو جب ہم نے مڑ کے دیکھا
تو پتہ چلا کہ وہ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہمیں 60 دن کے لیے اس فورس کے نیچے کر دیا جو تتر بتر ہو گئی تھی. تو وہ کس کے کہنے پر تتر بتر ہوئی، اور ہمیں اس کے نیچے اتنی شرمندگی کیوں ہمیں اٹھانی پڑی ہے؟ وہ تو جو لکھنے والا ہے نا ASI لیول کا ہے میرے خیال میں، تو وہ تو ایک طرح کے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ وہ کس پولیس میں بھرتی ہو گیا اور پھر کیسا نظام جو ہے چل رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ نوجوان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے سے نشہ چڑھتا ہے. کیونکہ اس کے اندر آنیسٹی ہے نا. جو ینگ لوگ ہوتے ہیں دے آر ویری آنیسٹ، ڈیڈ آنیسٹ ہوتے ہیں، کسی چیز میں کچھ نہیں برداشت کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ نظام جو ہے وہ ان کو سکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے کیسے دوسروں کی بھی سکن سیو کرنی ہے، اپنی بھی سکن سیو کرنی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ایسے مٹی جھاڑنی ہے اور آگے کو نکل جانا. تو جناب پھر سپریم کورٹ نے لالی پاپ دیا کہ یعنی پہلے تو ہائپ وہ کریٹ کی کہ جناب آپ کو پتہ ہے ان پیرنٹس کا کنسرن کیا ہے. پھر وزیر اعظم کو کہتے ہیں آپ نے پہلے رپورٹ نہیں دی، تو اب جناب آپ ان والدین سے ملیں اور اس رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کر کے لے کر آئیں جو کچھ اس رپورٹ میں کہا گیا. اٹارنی جنرل جناب توائیاں دے رہا ہے. اس نے کہا کہ جناب اس رپورٹ میں کسی پر کوئی ذمہ داری فکس نہیں کی گئی ہے. تو جج صاحب نے بھی لالی پاپ دیا ان بیچارے والدین کو جو کہ اسلام آباد میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس ملک کی حکومت سے اور اسٹیٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو اس طریقے سے کیوں مارا گیا. ان کا کنسرن بجا ہے. وہ سڑکوں پر اپنے آپ کو بھی مار لیں تو یہاں کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو لوگ اس دن سانے APS میں گرم اور ٹھنڈے کمروں میں ٹھنڈے اور گرم مشروب انجوائے کر رہے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں. ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو لوگ ہیں، یہ یعنی جو عوام ہے، ان کی سنوائی کہیں نہیں ہے. سب آپ کو دکھانے کے لیے تسلیاں دلاسے آپ کو دیں گے. اب جیسے سپریم کورٹ نے کہا وزیر اعظم سے جا کے ملیں، تو یہ لوگ جائیں گے، وزیر اعظم صاحب کہیں گے ہاں ہاں ہم کارروائی کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے کہا تھا مسنگ پرسن کا میں کروں گا. تو پھر کدھر گیا وزیر اعظم اور کدھر گئی مسنگ پرسن کی گفتگو ساری؟ پھر اس وزیر اعظم نے اور بھی پتہ نہیں کتنی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چولیں ویسے ماری. یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں کہ آپ جو ہے وہ ان کی پہلے ان کی اتنی امیدیں باندھیں اور پھر اس کو دھڑام سے گرا دیں. تو جناب نہ تو سپریم کورٹ میں کچھ ہوگا، نہ ہی اس وزیر اعظم سے کچھ ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ کرنا. سب جناب اپنے اپنے بزنس چلائیں گے، اپنے اپنے جو ہے وہ پیٹ بھریں گے، اور آپ کو کہیں گے آپ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں. تو ابھی عمران خان نے سپریم کورٹ میں یہی کہا نا کہ پہلے ایک ٹرک کی بتی جو ہے وہ اگر کوئٹہ یا کراچی تک تھی، تو اب جناب دوسرے ٹرک میں ایک اور کمیشن بناتا ہوں اس کی لال بتی کے پیچھے لگ جائیں، اس کو ہاتھ لگائیں، تو وہ جناب ساؤتھ افریقہ تک آپ کو لے جائے گی. پھر سمندر برد ہو جائے گا ٹرک، پھر وہ انٹارکٹیکا سے نکلے گا تو جناب آپ بھی منجمد ہو جائیں گے، یعنی اس دنیا سے آپ نکل جائیں گے. لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ ٹرک آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا تو بتی کو کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ تو ذرا سوچئے کہ آپ کن لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ بقایا معاشرہ یہ سارا بے حس ہے. یہ سارے سو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بچ گیا، دوسرا ہے تو وہ چیخی چڑھے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے. تو یہ سارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے. اس کے اندر سے احساس ذمہ داری اور دوسروں کا درد دکھ سمجھنا اور اس کا مداوع کرنا اس معاشرے سے ہجرت کر چکا ہے. مایوسیاں یہاں لوگوں کے مقدر میں، اب مقدر میں تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں لوگ لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لوگ ان میں سے بھی کچھ 2-4% فائٹ کرتے، بقایا کوئی فائٹ شیڈو کی بھی کسی کو نہیں. تو میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. جیسے ہم کہتے ہیں اس ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. تو پھر کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ سے ملیں گے، اللہ کرے وہ دردناک سٹوری نہ.
تب تک کے لیے خدا حافظ.